اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں پارہ سورہ الاعراف۔ نواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا 23واں رکوع ہے، اور نواں پارہ جو ہے اس کا یہ 13واں رکوع ہے۔ اللہ اور سورہ جو ہے اعراف جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 180 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھی ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی، اللہ نے سوچنے سمجھنے کے لیے، غور فکر کے لیے، دیکھنے پرکھنے کے لیے ساری صلاحیتیں انسان کو دی ہیں۔ سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور وعلیکم السلام سمجھنے کے لیے دل و دماغ، لیکن گناہوں کی نحوست ان صلاحیتوں کو ختم کر دیتی۔ اس کا جو مثبت کام ہوتا ہے نا وہ گناہوں کی نحوست سے ختم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں رہتی ہیں لیکن اس میں تمیز نہیں ہوتی اچھائی برائی کی، حق پر۔ کان ہوتے ہیں لیکن حق سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے۔ دل و دماغ ہوتا ہے لیکن غور و حق پہ غور و فکر کی صلاحیت ختم ہو جاتی، جسے اللہ نے زنگ قرار دیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور جہنمی لوگوں کی اللہ نے یہ نشانی بیان کی کہ ان کے دل و دماغ، آنکھیں کان ہیں، لیکن وہ جو ہے اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ حق سے مستفید ہو سکے۔ اور یہ پھر ہم نے ضمناً یہ بات بھی بتائی تھی کہ یہ تین نعمتیں ایسی ہیں، ویسے تو انسان کو پوری زندگی کا اپنا حساب دینا پڑنا ہے، نعمت جو بھی استعمال کی، لیکن اپنی ذات کے اندر تین چیزیں بالخصوص اللہ نے الگ سے ایسی رکھی ہیں جن پر انسان سے اسپیشل سوال ہوا ہے، اور وہ ہیں کان، آنکھیں، دل و دماغ۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئول۔ کان، آنکھیں اور دل، قیامت والے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ یہی وہ بنیادی صلاحیتیں ہیں جس سے اندر مومن اور کافر میں فرق ہوتا ہے۔ آج جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے اچھے، بہت اچھے نام ہیں، صرف اچھے نہیں کہا، حسنہ ہے۔ عربی زبان میں اس میں تفضیل احسن لفظ ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ مؤنث ہے حسنہ، لفظ اسماء چونکہ جمع ہے مؤنث استعمال ہوتا ہے اس کی صفت کے طور پہ، سب سے اچھے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سب سے اچھے نام ہیں، یعنی اللہ کے ناموں اچھے کے نام ہو ہی نہیں سکتے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، تم پکارو اس کو، بِهَا، ان ناموں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کے نام ان گنت لاتعداد ہے۔ 99 نام وہ ہیں جن کے احصاء کا، احاطہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا کہ ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 ایک کم 100 نام ہیں۔ من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کا احصاء کر لیا۔ احصاء کے مفہوم میں کئی باتیں شامل۔ نمبر 1، ان کو زبانی یاد کر اللہ تعالیٰ کے ناموں۔ نمبر 2، یاد کرنے کے ساتھ ان ناموں کے مطابق اپنے ان کا ادب، اس کے مطابق اللہ کا اکرام، اعزاز، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ نمبر 3،
اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے مطابق جو ان ناموں کے تقاضے ہیں، جن کاموں کے کرنے کا ہم سے تقاضا ہے اس کے تحت، اور جن سے روکا گیا ہے جو کرنے کا تقاضا ان کو اپنانے کا حکم ہے، اور جس سے روکا گیا اس سے بچنے کا حکم ہے، ان چیزوں کا التزام، اہتمام، احساء کہلاتا ہے۔ آپ نام یاد بھی کریں، ان ناموں کے مطابق اللہ کی عزت، اکرام، تکریم، اس کا ادب و احترام بھی بجا لائیں، اور اس کے مطابق جو اس کے تقاضے ہیں اس کو اپنانا، اور جن سے روکا گیا اسے بچنا، یہ لازم ہے۔ اس کا اہتمام کرے تو داخل الجنہ، وہ جنت میں۔ اللہ نے خالی یہ نہیں کہا کہ من حافظہ تسعۃ و تسعین، اس میں کہ جنہیں یاد کر لو جنت داخل ہو، یاد کرنے کی بات نہیں ہے۔ حدیث میں لو احصاء ہے، احاطہ کرنا، اور اس میں یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ شامل ہے جو ہم نے عرض کی۔ اس سے کئی لوگوں کو ایک غلطی لگتی ہے، وہ غلطی یہ لگتی ہے کہ اللہ کے شاید نام 99 ہی ہیں، حالانکہ اللہ کے نام 99 نہیں، 99 وہ ہیں جن کے احصاء کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام ان گنت لا تعداد ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے ناموں کا احاطہ ہی کوئی نہیں، اس کی حد بندی ہی کوئی نہیں۔ اب اس کی بھی دلیل ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی، فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ کے اللہ سے کوئی چیز مانگے اللہ اس کو ضرور عطا کر دیتا۔ اس دعا پڑھنے کے بعد رب سے جو مانگے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہ دعا سکھائی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، ناسیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک، اللہ میرے اندر تیرا حکم نافذ، تیرا فیصلہ چل، عدل فی قضاؤک، اللہ تیرا فیصلہ میرے بارے میں جو بھی ہے وہ انصاف والا ہے، عدل فی قضاؤک، اسألک بکل اسم ھو لک، اللہ میں تجھے پکارتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ہر اس نام کے واسطے سے، سمیت بہ نفسک، اللہ جو نام تو نے اپنی ذات کے لیے اپنا نام رکھا، تجویز کیا، جو نے اپنی ذات کے نام پسند کیا، تیرے ہر اس نام کے واسطے سے مانگ، سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتاب، اللہ تیرے ہر اس نام کے واسطے سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے کتاب میں، دین میں، قرآن میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اللہ تیرے ہر اس نام کے واسطے سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنا نام اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی سکھایا، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اللہ تیرے اس نام کے واسطے سے بھی مانگتا ہوں جو تو نے اپنے پاس، اپنے غیب کے ہاں اپنے لیے خاص کر لیا، مخلوق میں کسی کو بھی پتہ نہیں، صرف تو ہی اپنا نام وہ جانتا، تیرے اس نام کے واسطے سے بھی مانگتا۔ اب دیکھو اس میں جتنے بھی نام رب کے نام سے مانگنے کے واسطے ہیں ان کو سامنے رکھے تو یہ اے حدیث دلیل ہے کہ اللہ کے نام ان گنت ہے۔ اسألک بکل اسم ھو لک، تیرے ہر نام سے اللہ جو تو اپنی ذات کے لیے پسند کیا، تو نے خود اپنے لیے پسند کیا، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، یا مخلوق میں کسی کو سکھایا، یا تو نے اس کو اپنے لیے خاص کر لیا، کسی کو دکھایا نہیں ہے وہ تیرے پاس۔ اور قرآن اتنے واسطے دے کے اللہ مانگتا کیا ہوں، جو ہے اور استعاذ فی علم الغیب ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، موسم ربیع جس میں ہر چیز میں خوبصورتی، پھل پھول پودے ہر چیز پھوٹ پڑتی ہے، اس میں زندگی آ جاتی، قرآن میری زندگی، میرے لیے میری زندگی میں روشنی پیدا کرنے والا، میری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میرے دل کی بہار بنا دے، نور صدری، اللہ اس قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے غموں کو مٹانے والا بنا، وذہاب ہمی، اللہ میری پریشانیوں کو ختم کرنے والا بنا دے، کہ میرے ایمان کو منور کر دے، میرے غم پریشانیاں قرآن کی برکت سے اللہ ساری ختم کر دے۔ حزن اور یعنی ظاہری طور پہ جو تکلیفیں مصیبتیں ہیں اس کو حزن کہہ لیتے، اور جو اندرونی انسان کو قلق، پریشانی، بے چینی، بے قراری، اندرونی جو تکلیف ہوتی نا
اس کو ہم پریشانی کے ساتھ کہتے ہیں، یا اللہ میری کو اندرونی پریشانی ہے، ٹھیک ہے، یا اللہ ظاہر میری کو جو ہے ظاہری طور پہ کو میری تکلیفیں پریشانیاں، اللہ اس قرآن کے ذریعے میری ہر قسم کی تکلیفیں پریشانیاں کیا کر دے، دور کر دے۔ یہ دعا زبانی یاد کرنی چاہیے، اس کی دو برکتیں ہیں۔ ایک تو جو اللہ نے حکم دیا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سب سے اچھے نام، اللہ نے حکم دے نام بتا کے کہا فَادْعُوهُ بِهَا، تم پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ، سمجھے؟ یہ نام جو ہے یہ برکت والے، اس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کا ایک انداز مانگنے کا بڑا عظیم جس کے ساتھ دعا رد ہی نہیں ہوتی، وہ نبی علیہ السلام نے اس دعا کی صورت میں سکھلا دیا کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب۔ اچھا ایک پتہ کیا ہوتا ہے، عام طور پر کہ دعا سن کے ایڈی لمبی ہن کیڑا یاد کرے، ہن یہ کیڑی عمر ہے، گھبراتے نہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے، آپ کے پاس یہاں نا قرآن مجید پڑھے، اس کے آخر پہ بھی یہ قرآن میں دعا درج ہے، نماز تو پڑھنے آتے ہی ہیں، ایک تو جب سنتوں سے پہلے یا بعد میں ٹائم ملے سکون سے کھولے قرآن جو تلاوت کرنی کریں، اور ساتھ یہ دعا آپ ہر نماز کے بعد دہراتے جائیں۔ جب آپ کچھ دن مسلسل اوپر سے دیکھ کے پڑھیں گے نا، یہ انشاءاللہ ویسا یاد ہو جاتا ہے۔ اسپیشل ٹائم نہیں دینا پڑھنا، دعا دگانا تو ہے ہی ہے، تو دعا کرنے کا یہ بھی جو طریقہ ہے نا، ود تو ود کہ جیڑی بھی دعا منگنی ہے آ جا کے تے او دنیا تے پدی پریشانی غماں تو نجات ہی ہے تے آخر دی کامیابی ہے، تے اس دعا میں کون سی شے جو رہ گئی ہے، نالے دعا دی دعا پڑھی جائے گی، نالے یاد ہو جائے گی، تے بندہ پھر خلوت پہلے پھر یاد ہو جائے گی، پھر پڑھن دا ہور ہی مزہ ہے، پھر دعاواں پھر مسئلہ ہور بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ پھر دوسری اس کی برکت اور بھی ہے کہ ایک تو قرآن کی آیت پہ عمل ہو جائے گا نا، فَادْعُوهُ بِهَا، تم پکارو اس اللہ کو ان ناموں کے ساتھ، تو اوتھے نام دا ہر رنگ دا نام اللہ دا انداز آ گیا۔ نمبر دوجا فائدہ کہ نبی علیہ السلام نے گارنٹی دیتی ہے کہ جدو یہ دعا پڑھ کے اللہ کو دعا منگو گے دعا رد نہیں ہونی، یہ قبولیت دا ذریعہ، یہ دعا سبب قبولیت دا۔ تیجا فائدہ بندہ خود ساختہ تے بیری معاملات تو بچ جاتا۔ ہن ویکھو نا ساڈے ہاں لوگاں دا ظلم ویکھو، اللہ نے کیڑا شاندار طریقہ سکھایا ہے کہ اللہ دے سب تو اچھے نام نے، اللہ نو پکارو اونا ناماں نال، تے لوگ اللہ دے ناماں نال پکارن دی بجائے پکار دے کیدے نال نے، الہی بحق فبنی فاطمہ، اللہ فاطمہ دے پتراں دے حق دا واسطہ ہی، ٹھیک ہے جی، الہی بے اللہ فلاں دے طفیل، فلاں دے وسیلے، فلاں دے واسطے۔ بھئی اللہ نے تو کسی کی ذات کا، کسی شخصیت کے وسیلے واسطے کو حکم نہیں دیا، کسی کا حق اللہ کے، اللہ کسی کا مقروض نہیں ہے، نہ رب نے قرضہ دینا بنی فاطمہ دا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے شہزادہ جنت حسن حسین اللہ کو مقروض تھوڑا ہے کہ یا اللہ انہیں حق دا، اللہ کس کا مقروض ہے جس کا حق ابھی تک اللہ نے ادا نہیں کیا اور وہ اس کا حق کا واسطہ دے کر رب سے مانگ، اللہ تو حکم دے پابند نہیں کیا آپ کو کہ آپ کسی کے واسطے وسیلے سے مانگے، ہاں واسطہ ہے تو کس کا، اللہ کے ناموں کا، اور واسطے کا انداز بھی اس کا۔ اچھا پھر آپ پورا قرآن پڑھیں، نبیوں کی دعا میں اللہ کو تو پکارا ہے، انک انت العزیز الحکیم، انک انت الغفور الرحیم، اللہ کو مانگا اور اللہ کی صفت ذکر کی، نام اللہ سے معافی مانگی، اللہ کیوں مانگنا پہ ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تیرے کو مانگنا پہ ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تیرے کو مانگنا پہ ہے، تو دین والا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، دعا ربنا دو تے اگے صفت اللہ دی انک انت الوہاب، اللہ تو بہت دین والا ہے، اللہ قل اللہم مالک الملک، اللہ تو شہنشاہ ہے، بادشاہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام سب سے پہلا جو خود ساختہ وسیلے جو ہے نا یہ بھی حرام ہے، کیوں؟ قرآن چھوڑ کے آپ اپنی من مرضی کے بدعی فرقہ وارانہ الفاظ کی بجائے رب سے ان ناموں سے مانگو جو رب نے سکھائے۔ اگر یہ وسیلے واسطے ہوتے تو سب سے پہلے رسول اللہ، اتنے من کرتے لوگوں کہانیاں کڑیاں نے، ہم پیچھے پہلے بار پڑھا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ نہیں قبول ہوئی،
تے آدم علیہ السلام نے ویکھیا عرش تے لکھا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تے کہندے لگدا ہے کہ رب دا بہت ہی پیارا ہے، تے فرمایا یا اللہ تینوں اس نبی دا واسطہ ہی من کرت جھوٹھی روایت ہے۔ مصیبت یہ ہوندی ہے جدوں ساڈے ہاں مذہبی فرقہ وارانہ جڑے نصاب بنے ہوندے نے نا انہاں وچ رگڑتے جاندے۔ ہن تسی فضائل اعمال پڑھ لو، فضائل اعمال چ حدیث ٹھوکی ہوئی ہے نا من کرتے جھوٹے دل لوکاں دی خود کڑی روایتاں اور عام لوکاں دی دبی ہوندے نے نیوا، سمجھے؟ تو جب واسطہ وسیلہ ہے ہی نہیں، کس کا واسطہ ہے؟ اللہ کے ناموں کا۔ اللہ تو غفار ہے، تجھے تیرے غفار ہونے کا نہیں نا عربی چمدا اپنی زبان چ ہے تے اللہ تے ہر دی سندا، اللہ تے زبان دا محتاج نہیں ہے، نہیں نا عربی آمدی اپنی زبانی پنجابی تے آمدی نا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تیرے غفار ہونے دا واسطہ ہی مینوں معاف کر دے، اللہ تو رشاد، اللہ تیری رحمت دی لوڑ ہے، اللہ تو ارحم الراحمین، مالکا تینوں تیرے ارحم الراحمین ہون دا واسطہ اللہ میرے تے رحمت فرما دے، اللہ محتاج ہاں، اللہ تو غنی ہاں، اللہ تیرے غنی ہون دا واسطہ میری حاجتاں پوریاں کر دے۔ کیڑی شے ہے جیڑی یہ میری کمزوریاں نے؟ اللہ تو ستیر ہے، اللہ تو عیباں تے پردے پاؤن والا ہے، اللہ تیرے ستیر ہون دا واسطہ ہی اللہ میرے عیباں تے پردے پا دے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تو وہاب ہے، بہت زیادہ دین والا ہے، اللہ مینوں فلاں چیز دی لوڑ ہے، اللہ تو ہی پوری کرنی ہے، تیرے تو علاوہ کوئی نہیں پوری۔ اللہ دی صفتاں نو جیڑی شے ضرورت ہے او دے مطابق جہو جی تہاڈی ضرورت حاجت ہے، کیونکہ نبیوں دی دعاواں دی خوبی بھی جے اللہ دی صفتاں نہ منگن دی کہ جہو جی اللہ کو شے منگی اوہو جی اگے اللہ دی صفت ذکر کیتی نہ فدعوہ بہا، اللہ سے مانگو ان ناموں کے ساتھ، وَذَرُ الَّذِينَ، اور تم چھوڑ دو الَّذِينَ ان لوگوں کو، یلحدون جو کجی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھ لحد کہنے ہیں ٹیڑھ ایک سائڈ نو، کدی پرانے دور چ نا سارے بزرگ سر جانتے ہیں ایک ہوندی لحد والی قبر تے ایک ہوندی سیدھی سامی، ہوں تو چونکہ اج کل کو کٹ دی سیدھی سیدھی قبر نے، بلکہ وہ سیدھی دا کام بہت سیدھا کر چھڑیا، حالانکہ پرانے جڑے قبراں سن نا دو طرح قبر کڈی جاندی سی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تے بھی صحابہ کرام نے دونوں طرف بندے نوں گھلیا، ایک قبر ہوندی ہے سامی سیدھی قبر کہ اے درمیان چ گڑا کھدیا اور اے دے سینٹر وچ ایک میت واسطے الگ گڑا درمیان چ کھودیا جاندا سی، اور اے دے وچ میت رکھ کے تے او دے اوتے جنہاں دی اٹاں جوڑ دی جاندیاں یا پھٹے جوڑ دی جاندے او دے اوتے مٹی، ہن کی ہن تے سیدھا ہی گڑا چورس سائڈ تے او بھی اٹاں چن کے کیونکہ قبر تے قبر بندی ہے، او سینٹر والا جڑا میت الگ گڑا سی او بھی ختم ہو گیا، حالانکہ شرعی طور تے قبر جڑی ہوندی ہے یا ایس ایک بڑا گڑا کھولیا کھول او دے سینٹر وچ گڑا ہے جہدے وچ میت رکھ کے دبونی اوتے مٹی لگ پائی جائے۔ دوسری ہوندی ہے لاحد والی قبر، لاحد دی قبر دا انداز یہ ہوندا ہے کہ قبر اس پہلا سیدھا بڑا گڑا کھودا جاندا، پھر قبلے والی جانب او دے اندر جا کے قبلے والی جانب کو گڑا کھود کے اندر ہی اندر او تو پھر تھلے زمین نو تھلے گڑا کھودیا جاندا ہے، او اندروں ٹیڑھی ہو کے پھر اندر وکھرا او جڑا اندر قبلہ رخ گڑا ہوندا ہے او دے اندر میت رکھ کے تے او دے متھے اگے جاندا جی اٹاں لا کے تے اونوں بند کرتا جاندا، کچیاں اٹاں لا کے یا کوئی چیز لا پھٹے لا کے بند کرتا، اینو کہندے نے لاحد والی قبر۔ ہن اے سیدھی ہے کہ ٹیڑھی ہے؟ اے سائڈ پرنے ہے، اینو کجی کہندے ٹیڑھ، جو اینو لاہ تاں کہندے ٹیڑھی ہوندی ہے، اسے واسطے الہاد دا منع ہوندا ہے جے سیدھے راہ تو ٹیڑھا ہو گیا، ملحد جڑا دین تو ٹیڑھا ہو گیا ہوئے جنوں دہریہ کہنے ہیں دین جو ٹیڑھا ہو گیا، الہاد ملحد لحد یلحدون، وعدہ جو ہے وَذَرُ الَّذِينَ تم چھوڑ دو ان لوگوں کو، یلحدون جو کجی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں، فی اسمائہ اس اللہ کے ناموں میں۔ اب کجی کیا ہے؟ اللہ نو او دے اصل نام دی بجائے اپنے کولوں بنائے نام نہ پکارنا، ساڈے یہاں بھی ایک لفظ چلدا جی خدا ہے لفظ، اللہ دا اسماء الحسنی تو نہیں ہے، فارسی لفظ ہے خدا، عربی ہے ہی نہیں ہے، یہ فارسی لفظ ہے لیکن زبان زد عام ہو گیا، بولے اللہ نہیں جاتے جاندہ لیکن زبان زد عام ہر زبان تے آ گیا ہے، اس واسطے اللہ نال خاص ہو گیا، لیکن اسماء الحسنی اس واسطے اس تو بھی کوشش قتل مقدور اجتناب کرنا چاہیے، کیوں؟ جو اللہ نے منع کیتا ہے کہ وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ،
چھوڑ دو ان ناموں ان لوگوں کو جو کجی اختیار کرتے اس کے ناموں میں اللہ دے اصل نام چھڑ کے اپنے کوڑوں بنائے نام نے اونا نہ بلاؤندے نے اللہ نو. یا پھر کجی کا ایک معاملہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے ناموں سے اللہ کو بلایا جائے جس میں اللہ کی شان میں تنقیص کمزوری یا عیب نقص پیدا ہوتا ہو. ظاہر یہ بھی کجی کا قصور ہوتا ہے. دیکھو انگلش گاڈ ٹھیک ہے جی اور فارسی سے خدا تو ہر زبان میں اپنے اپنے نام یہ نام مناسب نہیں. یا پھر ایسے نام ہوتے ہیں جو لوگوں نے ایک سے زیادہ ہستیوں کے لیے بنائے ہوتے ہیں اور اب تو ہی بولے تجھے بولی جاتے جی میں رام ہے بھگوان ہے ایشور ہے ٹھیک ہے جی. تو اس قسم کے جو نام ہوتے ہیں یا پارسیاں نے نہ رکھے سیگے ایک خدا خیر والا ہوندا تے ایک خدا ایک شر تے ایک خیر ہے. ایک ہوندا جڑا خیر والا اونوں کہندے یزداں اج میں ساڈے ایتھے یزدانی نہیں ہوندے ہر دوجا بندہ یزدانی بنیا ہوندا. یہ یزداں کی طرف نسبت ہے حالانکہ یہ نسبت بھی غلط ہے. یہ بھی نہیں اپنانی چاہیے. کیوں؟ یہ پارسیوں کے ہاں خدائے خیر کو یزداں کہتے ہیں اور جو شر والا خدا ہوتا ہے ان کا اس کے کہتے ہیں اہرمن. اب رب دو ہیں ایک خدائے خیر ہے خدائے شر ہے ایک یزداں ہے اور ایک اہرمن ہے. حالانکہ رب کے لیے دونوں چیزیں نہیں حالانکہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے لیکن اللہ کے لیے یہ صفات نہیں ہے اللہ کی یزداں اور اہرمن یہ اللہ کے نام نہیں ہے. یہ لوگوں کا الہاد ہے جو باطل پرستوں نے گمراہ لوگوں نے خود یہ نام اپنا رکھے ہیں. یزداں ہو گیا اہرمن ہو گیا اس قسم کے نام جو یا پھر کیا کرتے ہیں ایک الہاد کی صورت اور بھی ہے جو اللہ نے سورہ نجم میں بیان کی ہے مشرکوں کی کہ جو اپنے بزرگوں دیویوں کو اللہ کے ناموں سے نام نکال کے ان کو دے دیتے تھے. مثلا لات منات عزا لفظ اللہ سے لات اللہ کی مونس بنا دی لات. لفظ اللہ کا لفظ ہے منان اور اس کے ساتھ اس کو مونس بنا کے منات اور اللہ کی صفت ہے عزیز اور اس کی مونس بنا دی عزا رب دی دیویاں کیونکہ یہ پہنچی مقرب ہے. یہ بھی الہاد کی صورت ہے. کیوں کہ یہ رب کی مقرب کے مقربین ہے اور نام مونس نہ رکھے چونکہ یہ ذلت عاجزی انکساری والا لفظ ہے تو لہذا چونکہ اے رب نہ انہاں دا زنانہ تعلق ہے اس واسطے اللہ یعذ باللہ جویں ساڈے عرس طرح ہوندا کدا ہے عرس بھی زنانہ تصور ہے وگرنہ شادی ہوندی بابے دی کیدے نال ہر سال جڑی شادی ہوندی عرس شادی نو کہندے نے نا بابے دی شادی ہوندی کیدے آ ساڈے جن نعت خواہ بھی زنانیاں ہی ہوندیاں نے پاویں داڑھی رکھی ہوے پوری جاؤں گی بن کے جوگن جوگی کیوں نہیں جوگن ہی کیوں میں مدینے چلی ہاں بابا داڑھی والا ہے تو پڑھتا کی میں مدینے چلی ہاں تو چلا کیوں نہیں چنگا والا بندہ چلا ہوا پیا ہے میں مدینے چلی ہاں ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں باطل تصور ہے پیچھے صوفیزم کا کہ جی اللہ جو مونس عورت جو ہے کہ ذلیل ذات ہے گھٹیا ہے یہ یہودی مذہب کے اندر ہے اس کے مطابق اپنے کو کمتر نیچا رکھ کے اور اسے واسطے بابے دے دربار نو پورا دھو کے نا سارا ارکنا تے اوتے گوٹے والی چادر پا کے پوری زنانی طرح سجاوندے نے. ہن کی ہے شادی ہے کی دے نا رب نال یہ واصل بحق ہو گیا ہے. یہ کفریہ بدترین معاملہ ہے یہ کفریہ جو ہے یہ اس والا معاملہ جو عقیدت کے نام پہ امت کو زہر دیا ہوتا ہے. پھر ایک اور الہاد کی ایک بدترین صورت یہ بھی ہوتی ہے جو اپنے معبود اور ایک آخری الہاد کے بعد یلحدون فی اسمہ کجروی اللہ کے ناموں میں الہاد. کچھ صفات مشترکہ ہوتی ہیں مطلب اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے بندوں کے لیے بھی ہوا ہے لیکن رب کے لیے استعمال ہے رب کی شان کے مطابق اور بندوں کے لیے وہ نام ہے بندوں کی شان کے مطابق. مثال کے طور پر انہو سمیع البصیر اللہ سمیع بھی ہے تے بصیر بھی تے بندے بارے بھی اللہ نے کیا ہے حالا تعالی سان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان آگے لفظ ہے وہو سمیع فجعلناہ سمیعا بصیرا سردار فجعلناہ سمیعا بصیرا ہم نے اس کو کیا سمیع اور ہلو بند کرتی سب کچھ فجعلناہ سمیعا اللہ نے بندے نو کیا سمیع بھی تھے. ہن پتہ کہ ایتھے بھی لوگ کجی کرتے
ਉਹ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਮਾਤ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਤਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਜ਼ਾਤੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਈ ਤਾਈ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਲਿਆ کے نا اتنے سیاپا پا چھڑ دے قوم۔ حالانکہ اللہ سمیع ہے، اللہ سننے کے اندر میری طرح ان کانوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ سننے کے اندر جو ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ وہ تو سات زمینوں کے نیچے کیڑی ہو کالے پتھر کے اندر، تو رب اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کو سنتا بھی۔ قد سمع اللہ قول تو یاد فی زوجہ، اللہ ٹھہرے پانے گا نا ماں خولا کی بات۔ ماں عائشہ کہتے ہیں اللہ میں قربان جب رب کے رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگی میرے گھر وچ کیڈا کو گھر سی چھوٹے جو سی نبی اللہ فرمان لگی ماں خولا نبی علیہ السلام نے آگے وہ بیسن رہی سی اپنے مسے وچ، تے مینوں نہیں سمجھ آئی کہ کی پیاندی ہے۔ میں قربان جاؤں میرے رب دے، اور ستا سماعت ہوتے عرصے سن لیا سارا کچھ۔ اللہ کی سماعت اس کی شان کے لائق، اور انسان کی سماعت انسان نو کنا دی لوڑ ہے، کنا دے اندر بھی پردہ سماعت چاہیے، تے پھر بھی محدود جہا سندا ہے۔ تے دوروں سننے واسطے ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، وائرلیس ہے، اینا اسباب یہ بھی لمٹ محدود ہے۔ تے اپنی مدد دنیاوی مدد واسطے بھی مختلف نمبر کیوں دیتے ہوئے نے، 1122 15 17 نمبر تے نا ہیلپ مدد واسطے بھی ظاہر اسباب دیتا ہے۔ کیوں؟ پولیس والے سنتے نہیں ہر جگہ تو، 1122 والے ہر جگہ سنتے نہیں، 1122 تاں دیتا ہے کیوں انسان دی سماعت محدود ہے۔ کہتے نہیں وہ ذاتی عطائی چکر چ پا کے، یہ بھی اللہ کے ناموں میں کج روی ہے کہ اللہ کا نام اللہ بھی سمیع ہے، سرکار بھی سمیع، اللہ بھی بصیر، سرکار بھی بصیر ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے ناموں کو غلط معنی پہنانا ہے، اور یہ بھی الہاد کی ایک صورت ہے۔ جو اللہ کے نام صفات مشترکہ ہیں وہ اللہ کے لیے جیسے اللہ کی شان کے لائق، میں بصیر اللہ دیکھنا بندہ بصیر ہے، بھئی بندہ دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج ہے، آنکھوں کے پیچھے اس نور کا محتاج ہے۔ اکھاں کئی بندے نہیں ہوندیاں نے، اکھاں دے پیچھے نور نہیں ہوندا بیچاریاں تے، جو ساڈا بھائی بیچارہ ایک عباس ہن چاہے اکھاں دے ہے نا، لیکن پیچھے ڈاکٹر کسے صاحب جواب دے ڈاکٹراں نے کہندے پیچھے نور نہیں ہے۔ اچھا اکھاں ہوئے پیچھے نور ہوئے تے بلب کتوں والے نے، اب بجاؤ ہاں بلا نظر آئے گا؟ باہر بھی روشنی چاہیے، دن نو سورج تے تے بلب، تے رب نہ اکھاں، نہ تیری میری اکھاں، تیری میری اکھاں دا محتاج، نہ پیچھے نور دا محتاج، نہ اللہ باہر دی روشنی دا محتاج، نہ اللہ ویکھن سورج دا وہ ہر عیب نقص سے اللہ کا بصیر ہونا اس کی شان کے لائق ہے، اس کی آنکھیں جیسے کی شان کے لائق، وہ سنتا جیسے کی شان کے لائق۔ ہم دیکھتے ہیں ہم انسانی اسباب کے تحت سمیع اور بصیر ہیں۔ مایا وازر الذین، اور تم وازر الذین، تم چھوڑ دو ان لوگوں یلحدون فی اسماء، جو کجی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں، ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں۔ سیجزون ما کانوا یعملون، جلد ہی ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ سیجزون، جلد ہی ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ ایک بار پھر ترجمہ دورا، مایا وللہ الاسماء الحسنى، اللہ کے سب سے اچھے نام ہیں، فادعوہ بہا، تم پکارو ان ناموں کے ساتھ، وَذَرُوا الَّذِينَ، اور تم چھوڑ دو ان لوگوں کو، یلحدون، جو کجی اختیار کرتے ہیں، فی اسمائہ، اس کے ناموں میں، سجزون، جلد ہی ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے۔ سبحان بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔